بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو، اور جب کبھی اس کے ورد میں کمی آئے یا درود پاک کی تعداد میں کمی آئے تو آپ کو لگے کہ آج کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے، مطلب اتنا آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سب سے زیادہ بڑا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کی شاخیں زیادہ تر موتیوں کی اور تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ علامہ سیوطی۔ تو درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک درود پاک ہے جو کہ جنات کے خاص ورد میں ہے، اور اولیاء جنات، صالحین جنات اسے کثرت سے ورد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جنات کی زندگی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں اور ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور جب وہ کسی ذکر کو اپناتے ہیں تو اسے کروڑوں اربوں میں لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ذکر میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، کچھ لوگ ترضیٰ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ترضیٰ لہ پڑھتے ہیں، تو سب طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس درود پاک کو 3 بار پڑھے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھے یا 1 دفعہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، تو مسلسل اگر اسے پڑھتا رہے تو کہتے ہیں کہ روزگار کا جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو حل ہو جاتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر بد ہے، جادو جنات، اثرات کے معاملات ہیں تو یہ سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میرے پاس روزگار نہیں تھا، بے روزگار تھا، تعلیم اچھی خاصی تھی، ہر جگہ اپلیکیشن دے چکا تھا جاب کے لیے، لیکن میری جاب ہی نہیں لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سفارش چاہیے ہوتی تھی یا پیسے دینے ہوتے تھے، اور معاملات ایسے تھے کہ میرے پاس دینے کے لیے نہ کوئی سفارش تھی اور نہ ہی کوئی اماؤنٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اکتا چکا تھا، تھک چکا تھا، جگہ جگہ جا کر انٹرویو دے کر، اپنی جاب اپلیکیشن سبمٹ کرا کر، ڈاکومنٹ سبمٹ کرا کر، لیکن کچھ بھی نہیں بن رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری حضرت جی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت، سکون، راحت، عافیت، رزق سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بس یقین سے اسے کرتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے اس کو یقین سے کرنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھتا، سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھتا، پھر درود پاک پڑھتا، اور اپنے پاس لکھتا کہ آج میں نے دن میں اسے کتنی بار پڑھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیوانوں کی طرح پڑھا، اپنی دھن میں مست ہو کر پڑھا اور بے حساب پڑھا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے پڑھنا شروع کیا نا تو سب سے پہلے میرے دل کو سکون آ گیا، اور مجھے لگا کہ بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے برکت کی دعائیں کی، رزق کی دعائیں کی، عافیت کی دعائیں کی، اور اللہ سے کرتا رہا، اور میں نے عمل نہیں چھوڑا۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میں اللہ کی توفیق سے پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف پڑھتا رہا۔ جب 1 لاکھ کی تعداد مکمل ہوئی تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، اپنے مرشد کو، اپنے والدین کو، سب کو ہدیہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب میرا روٹین یہ تھا کہ میں 1 لاکھ مرتبہ جب گن کر اسے پڑھ لیتا تو میں اسے ہدیہ کرتا اور ساتھ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کرتا چلا گیا، درود شریف محبت سے پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہو گیا۔ اس درود پاک کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہو جاتا ہے اور کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب کیفیت ملنے لگتے ہیں تو راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ عشق پیدا ہو گیا اور میرے راستے کھلنے لگے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اپنی دکان کھول لوں اور شاپ کھول لی۔ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار چل نکلا۔ 3 سال کے بعد گورنمنٹ جابز کا اعلان ہوا تو میں نے وہاں پر بھی اپلائی کر دیا ٹیچر کی جاب کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، فضل سے، درود پاک کی برکت سے، اس عمل کے صدقے سے ایسا کرم ہوا کہ مجھے جاب مل گئی، اور الحمدللہ ان نعمتوں پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ابھی بھی یہ عمل جاری ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرے رزق کی تنگی دور ہو گئی، روزگار مل گیا، نماز میں دل لگنے لگا، تسبیحات میں دل لگنے لگا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا مجھے بڑا شوق نصیب ہوا اور میں نے تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ قرآنی علوم مجھ پر کھلنے لگے، کتابی علوم مجھ پر کھلنے لگے، میں نے درود شریف کی دعوت دینا شروع کر دی، مجھے سکون ملا، مجھے خوشی ملی، اور فیس بک پر میں نے واٹس ایپ پر لوگوں کو درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دی الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ یہ عمل جاری و ساری، اور الحمدللہ اس کی برکت سے دین کے، دنیا کے، آخرت کے معاملات سنورتے جا رہے ہیں، نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، کرم کے، فضل کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔